السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ شادی ایک انسان کی زندگی میں پیش آنے والا سب سے حسین واقعہ۔ شادی کا لفظ جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ذہن میں پاکیزہ محبت کا ایک تصور ابھرتا ہے۔ شادی کا لفظ جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو دل میں ایک خوبصورت رشتے کا احساس جنم لیتا ہے۔ لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ شادی کے ساتھ جب دوسری کا لفظ جڑ جاتا ہے اور لفظ بنتا ہے دوسری شادی تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک متنازع موضوع بن جاتا ہے۔ دوسری شادی جس کا خواب تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس کی تعبیر سے ڈرتے ہیں۔ دوسری شادی ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کا شوق تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے کا خوف بھی دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری شادی ایک ایسا موضوع ہے جس کو سنتے ہی بہت سارے چہروں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے لیکن بہت سارے ماتھوں پر بل بھی پڑ جاتا ہے۔ دوسری شادی ایک ایسا موضوع ہے جس کو سنتے ہی بہت ساری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے لیکن بہت ساری ماتھوں پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ دوسری شادی کو معاشرے کے لیے رحمت سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں۔ دوسری شادی کرنے والے مرد کو ہمارے معاشرے میں شادی شدہ مرد حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور شادی شدہ عورتیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ دوسری شادی ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دوسری شادی کے مسئلے پر گفتگو کی جائے، اس کے شرعی پہلوؤں پر بھی گفتگو کی جائے، اس کے سماجی پہلوؤں پر بھی گفتگو کی جائے، اس کے نفسیاتی پہلوؤں پر بھی گفتگو کی جائے۔ اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان اہل علم موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں۔ ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ شعبان بیدار صفی حفظہ اللہ، جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے استاد ہیں، مشہور قلمکار ہیں، مشہور خطیب ہیں، زمینی سطح پر دعوت کا تجربہ رکھتے ہیں، خاص طور پہ سماجی مسائل پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم سماجی مسائل پر گفتگو کریں تو سماجی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے ایسے اہل علم ہمارے ساتھ موجود ہوں جو سماج کے ساتھ ساتھ دین کے علم میں بھی گہرائی رکھتے ہوں۔ شیخ شعبان بیدار بلا شبہ ہماری اس معیار پر کھرے اترتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زید پٹیل حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسلامک انفارمیشن سینٹر اور i+ ٹی وی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے لیے ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ گہری نگاہ سماج پر بھی ہے، گہری نگاہ قرآن و سنت کی نصوص پر بھی ہے۔ ہم استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں اپنے دونوں مہمانوں کا اور گفتگو کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شعبان بھائی، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ دوسری شادی پر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اتنے سارے معاشرے کے اندر مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، لوگوں کے عقیدے میں اتنی ساری خرافات ہیں اور مسلمان اتنے مظلوم ہیں، سارے مسائل چھوڑ کر کے یہ دوسری شادی کا ہی موضوع ملا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ اس پہ گفتگو ہی کیوں کرنا ہے، اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں، ان پر کیوں نہیں گفتگو کرنا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیے، یہ کسی بھی مسئلے میں یہ کہنا کہ آپ اسی مسئلے پہ کیوں گفتگو کر رہے ہیں، بھائی جہیز کا مسئلہ جب چھڑے تو آپ کہیں آپ جہیز ہی پہ کیوں بول رہے ہیں، میراث پر گفتگو چھڑے تو آپ کہیں میراث ہی پہ کیوں بول رہے ہیں، تو استدلال کا یا بات کرنے کا جو یہ طریقہ ہے لوگوں کا، کسی کا بھی، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ بھئی دین کے بہت سارے مسائل ہیں، سماج کے بہت سارے مسائل ہیں، نفسیاتی طور پہ لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب ان مختلف مسائل پر مختلف لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ ان مسائل میں جس طریقے سے ہمارے سیاسی مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارے عقدی یعنی عقیدے سے متعلق مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، سماجی مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح شادی کے مسئلے پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یہ گفتگو ہو کہاں رہی ہے؟ جو آپ نے کہا نا کہ اس پر گفتگو کیوں، کہاں ہو رہی ہے؟ شادی کے مسئلے پر بطور خاص جو آپ نے اس پروگرام کا نام دیا دوسری شادی، اس پہ کہاں گفتگو ہو رہی ہے؟ میرے خیال سے تو اس طرح کی گفتگو کا یہ پہلا واقعہ ہوگا جو ایک منظم انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ تو بات ہی سرے سے غلط ہے کہ اس پہ کیوں اتنی گفتگو ہو رہی ہے یا کیوں گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں، اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح سے اور سارے مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی آپ بولنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے پہ گفتگو ہوگی تو لوگ بولیں گے اس پر کیوں ہو رہی ہے، اس پر بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو یعنی جن مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے اس میں سے ایک مسئلہ ہے۔ آپ کے حساب سے زید بھائی، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس پر ایک پورا پروگرام بنا دیا جائے؟ ہم تو ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، کافی ایپیسوڈ اس پر ہوں گے، تو اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس پہ اتنا لمبی گفتگو کی جائے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ خاص طور سے ابھی کے حالات میں جس طرح سے گورنمنٹ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ کے اندر دوسری چیزوں میں سے خاص
تعدد ازواج پولیگمی کے موضوع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جی جی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایک طرح سے شرمندہ ہوتے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام میں یہ جو تعلیم ہے, جو اجازت ہے ایک سے زیادہ شادی کی, یہ اجازت کے تعلق سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے یہ ایک طرح کا ظلم ہے عورتوں پر. یہ میڈیا کا دباؤ ہے, جو ایک ٹائپ کا کلچر جو دنیا میں آج چل رہا ہے, جس میں اسے ایک بری بات سمجھی جاتی ہے. تو بہت سارے مسلمان اس تعلق سے اپولوجیٹک ہوتے ہیں, مطلب انہیں ایسا لگتا ہے اسلام نے کوئی ایسی چیز ہے جو عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ, اور ناانصافی ایک طرح سے لگتی ہے انہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے, یہ موضوع سماج کے بہت سارے پرابلمز کا حقیقت میں سلیوشن ہے, اور میں بس امید کر رہا ہوں کہ جو یہ موضوع صحیح طرح سے ڈسکس ہونا چاہیے, اگر ہم اس طرح سے ڈسکس کر پائیں تو ہم وہ پرابلمز کا سلیوشن کیسے یہ موضوع ہے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یعنی ہمارے پاس دو باتیں ہو گئی. جی جی. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے یہاں پولیٹیکل ماحول بنا ہے کچھ سالوں سے ہندوستان کے اندر, اس میں مسلسل جن موضوعات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں سے ایک موضوع میرے خیال سے یاچیکا بھی دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے اس کے پاس یہ مسئلہ زیر غور بھی ہے. تو یعنی خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مردوں کو ابھارا جائے دوسری شادی پر, اس سے زیادہ بڑا مقصد دعوتی مقصد ہے جی, کہ مسلمانوں کو کم از کم یہ معلومات فراہم کی جائے کہ اسلام میں دوسری شادی کا حکم کیا ہے, اس کی حکمتیں کیا ہیں, اس کے معاملات کیا ہیں. صرف مردوں کو ابھارنا, یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر نہیں جائے کہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مردوں کا تو پسندیدہ موضوع ہوتا ہے دوسری شادی, تو اپنا موضوع لے کر کے بیٹھ گئے. جی جی, میں ابھارنے کے تعلق سے کہوں گا, بہت سارے ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرنے کی طرف بڑھتے ہیں, انہیں اس کے تقاضے نہیں پتا ہوتے ہیں, جو چیز کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اس کا کیا ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ نہیں پتا ہوتا ہے, اس کے حقوق نہیں پتا ہوتے ہیں. بس ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ کوئی بس آگے بڑھ پڑے اور اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا چیز میں جا رہا ہے, تو وہ بھی تو ایک بات ہے, ایک پہلو ہے. بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کروں گا, دو پہلو ہو گئے ہمارے پاس. ایک تو دعوتی لحاظ سے مسلمانوں کو معلومات سے لیس کرنا ہے تاکہ کہیں پر اگر بات ہو کہ اسلام میں ایک سے زائد شادی کی اجازت کیوں ہے تو وہ اس کا دفاع کر سکیں, اسلام کا دفاع کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ موضوع تو ہر مسلمان سے متعلق ہے پھر, کیونکہ پولی گیمی کو لے کر کے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں, تو ایک مسلمان کو کم از کم اس کو شادی کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اس نے ایک کیے دو کیے وہ کنوارا ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کم از کم اس کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہیں اگر اسلام پر اعتراض ہو تو اس کے پاس وہ دلائل ہوں جن کے ذریعے سے وہ اسلام کا دفاع کر سکے. اور میں اس سے آگے بڑھ کے ریلیٹ کرتا ہے. اور دوسرا خصوصی طور پہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ مخاطب ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں دوسری شادی کا, اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلام میں اس کے تقاضے کیا ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کے میں ایک اور بات یہ کہوں گا کہ حقوق کے تعلق سے, خاص طور سے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے, مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ عورتوں کے خلاف موضوع ہے. حقیقت میں میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں, اور دلائل کے ساتھ, پروفز کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, کہ حقیقت میں عورتوں کے لیے بہتر ہے یہ, مطلب عورتوں کے لیے ان کے فیور میں ہے, ان کی حفاظت کے لیے ہے. کیسے, کس طرح سے, اور کیا کیا چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ اس سے جانتے نہیں ہیں اور انجانے میں وہ اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت میں عورتوں کے رائٹس کے فیور میں بات کی جا رہی ہے. کیسے وہ ہم دیکھیں گے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کے موضوع کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے. مردوں سے تو ہے ہی, ہاں, لیکن عورتوں کا بھی اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. بہت بڑا. کیسے اور کس حد تک اور کس لیول کی باتیں ہم کر رہے ہیں. ہاں, مطلب جان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, عزت کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے, تو ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی, تو محترم ناظرین, یہ ہمارا ایک مختصر سا تعارف تھا. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ موضوع محض ایک سماجی موضوع نہیں ہے. اس موضوع کا بہت گہرا تعلق ہماری دعوت سے ہے, اسلام کے دفاع سے ہے. اسلام کے جو بہت سارے احکام خاص طور پہ نشانے پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک موضوع ہوتا ہے ایک سے زائد شادیوں کا موضوع. انشاءاللہ تعالی اس کے حکم پر, اس کی حکمت پر, اس سے متعلق شبہات پر, اور اس کے بعد اس کے سماجی پہلوؤں پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے. تجربہ کار اہل علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں زید بھائی سے ہی پھر سے دوبارہ شروعات کرتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سا اور پھیلائیں. آپ نے جو یہ کہا کہ یہ موضوع جو ہے اس کا بہت گہرا تعلق خواتین سے بھی ہے, تو کیونکہ عام طور پہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مرد کے اندر شہوت ہے اور وہ شہوت پوری کرنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اس لیے دوسری شادی کو عام طور پہ وہ گفتگو کا موضوع بناتا ہے. پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کا گہرا تعلق عورتوں سے بھی ہے. جی, کیسے ہے وہ آپ وضاحت. دیکھیے, میں نے یہ 2011 کی سینسس رپورٹ سے ہی کچھ فگرز نکالے ہیں, اور 2021 کا سینسس تو ہوا نہیں ہے جو سارے پرابلمز کی وجہ سے, لیکن 2011 کی سینسس کی جو رپورٹ میں آیا ہے کہ انڈیا میں 4 کروڑ 32 لاکھ بیوائیں ہیں, مطلقہ ہیں, ساتھ میں ایسی عورتیں جو سیپریٹڈ ہے, مطلب جن کا طلاق ہو چکا ہے اور سیپریٹڈ ہیں. یہ سب کو ملائیں گے تو 4 کروڑ 65 لاکھ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ
یہ 2011 کی یہ 2011 کی. ابھی تو اور بڑا ہوگا, یہ فگر اس سے اور آگے بڑا ہوگا, بہت آگے, جیسے پاپولیشن بڑھی ہے. 2011 میں تقریباً 39% انکریز بھی ہوا تھا. مزید ایسی عورتیں جو 30 سال تک ان کی عمر پہنچ چکی ہے, جی جی 30 سال 30 اینڈ ابو, جی ایسی کتنی عورتیں ہیں؟ 56 لاکھ عورتیں ہیں. مطلب میں نے خاص یہ عمر کیوں سلیکٹ کی, کیونکہ جو عورت 30 سال کی عمر تک بغیر شادی کے پہنچ چکی ہے تو انڈین سوسائٹی میں, انڈین کلچر میں اس کے چانسز آف میرج تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں مونوگامی کے, مطلب کسی کی اونلی وائف بننے کے چانسز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, اور یہ ہم سب جانتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو ایک ریالٹی ہے. تو اس کے بعد عام طور پہ عورت کو پہلا اس طرح سے تو نہیں ملتا, ملنا مشکل ہو جاتا ہے. جی, تو کل ملائیں گے تو کم سے کم 5 کروڑ 21 لاکھ عورتیں ایسی ہیں, بیوائیں, مطلقائیں, سیپریٹڈ اور کواری لڑکیاں 30 سال اینڈ ابو, 30 سال سے تقریباً 5 کروڑ 21 لاکھ 2011 میں. ابھی تو اس سے بہت زیادہ بڑھ. ہاں, اب اگر تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کا جو سسٹم ہے, اگر اسے ہم سمجھ جائیں حقوق کے ساتھ, اس کے رائٹس کے ساتھ, اس کی ذمہ داری کے ساتھ, جو ذمہ داری میں آدمی جا رہا ہے اسے سمجھ کر, جیسے اسلام نے ریگولیٹ کیا, اسلام نے لمٹ کیا, اس کے قاعدے دیے تاکہ عورتوں کی حفاظت ہو اس کے اندر بھی. تو سب سے پہلے یہ 5 کروڑ 21 لاکھ عورتوں کو شوہر مل جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی ان کی شادیاں ہونا آسان ہو جائے گا. دیکھیے کیا ہوتا ہے, یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ دوسری شادی جو ہے اس کا اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں, جی, بلکہ دوسری شادی میں اصل حکمت یہ کہ ہر عورت کا ایک شوہر ہو. بہت اچھا پوائنٹ ہے, ماشاءاللہ, بارک اللہ, ویری نائسلی پٹ. تو یہاں یہ ہے, اگر یہ بات کو ہم سمجھ جائیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے, لیگل ہونا ایک بات ہے, لیکن عوام کے, سوسائٹی کی نظروں میں ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں اسے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اگر یہ بات سمجھیں تو پہلے تو ان ساری عورتوں کو شوہر مل جائیں گے انشاءاللہ, ان کی میرجز ہو جائیں گی. یہ تو ایک سینسس والی بات ہو گئی, اعداد و شمار والی. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی وہ کاغذات میں ہیں, جی, اور ایک چیز ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہر آدمی زمین پر کر رہا ہوتا ہے, زمین پہ. تو میرے خیال سے ناظرین بھی ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے, اور آپ لوگوں کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ ہم زمینی سطح پر یہ دیکھتے ہیں کہ بیوہ مطلقہ عورتیں بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, اور ان کا نکاح نہیں ہو رہا. بلکہ ہمارے ہاں صورتحال تو اس طرح کی ہی مجھ کو سمجھ میں آتا ہے. آپ بتائیے کہ آپ کا اس میں کیا تجربہ ہے, کہ بیوہ اور مطلقہ تو ایک آگے کی بات ہوتی ہے, ہمارے معاشرے میں کنواری لڑکیاں ٹھیک ٹھاک عمر میں 20 سے 25 سال کی عمر میں پریشان ہیں اور ان کو شوہر نہیں مل رہے ہیں, اور ایسے معاشرے میں جہاں کنواری لڑکیاں نکاح کے لیے پریشان ہوں, وہاں بیوہ اور مطلقہ عورتیں تو نا امید ہو کر کے سوچنا ہی چھوڑ دیتی شادی کے بارے میں. تو یہ کہ صرف اعداد و شمار کی بات نہیں, وہ تو ایک کتابی بات ہوتی ہے, وہ تو کاغذات میں لکھی ہوتی ہے, ایک تجربے کی بات. آپ شیخ شعبان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, زمینی سطح پر یہ ہے حقیقت نا کہ ہم دیکھتے ہیں بیوہ مطلقہ؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اعداد و شمار کی بات آتی ہے تو لوگ ایک اچنبھے میں آتے ہیں کہ اچھا یہ کہاں ہے, لیکن جب اس سے ہٹ کر کے آپ اپنے گاؤں میں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں دیکھیے, بہت ساری لڑکیاں ہوں گی جن کا طلاق ہو چکا ہے. رشتے جو آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے, وہ مطلب نکاح کے لیے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مطلب یہ مطلقہ ہے, یہ بیوہ ہے, اور وہ گھومتا رہتا ہے. اب جو بھی وجہ ہو, مگر وہ بے شادی کی ہوتی ہیں. بلکہ ہم نے تو کئی معاشروں میں دیکھا ایسا ہے, کئی محلوں میں, کئی برادریوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پر کنواری عورتیں بغیر شادی کے ہیں. اب ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, کسی کی کوئی شرط ہے, کسی کی کوئی شرط ہے, جاہلی شرطیں, غیر اسلامی شرطیں, وہ بغیر شادی کے ہوتے ہیں. میں زید بھائی, آپ نے جلدی i+ میں آپ کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو میٹریمونیل ویب سائٹس ہوتی ہیں اور جو گروپ چلانے والے ہیں میرج کے گروپ, اس کا کچھ آپ نے تجربہ بتایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ اس کو دہرا دیں. جی, میں بہت, یعنی یہ غم کی بات ہے ایکچولی حقیقت میں, اور میں نے یہ بات خود ڈائریکٹلی میٹریمونیل سروس مینیج کرنے والے الحمدللہ ایک ٹیم سے بات کیا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر 100 لڑکیوں کے لیے ان کے پاس صرف 5 لڑکوں کے رشتے آتے ہیں. تو میں نے ویڈیو بنایا تھا جس کا موضوع تھا کہ سب لڑکے گئے کہاں, ہاں گئے کہاں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ لڑکے الگ الگ وجوہات کی وجہ سے, کہ لڑکوں کو کئی بار سیٹل ہونے میں دیر لگ جاتی ہے, اس قابل بننے میں کہ وہ شادی کریں اس میں ٹائم لگ جاتا ہے, بہت ساری ریزنز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریالٹی میٹریمونیل ویب سائٹس کی نارمل ہے کہ لڑکیوں کے رشتے بہت ہوتے ہیں, لڑکوں کے رشتے لمیٹڈ ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ میں 2 بڑے اداروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرج بیورو چلائے, مسلم میرج بیورو, اسلامک میرج بیورو, اور چلا کر کے بند کر دیا صرف اس وجہ سے, وہ کہتے ہیں لڑکوں کے رشتے آتے ہی نہیں, ہم خالی لڑکیوں کے رشتوں کے ساتھ کیسے چلائیں گے. تو مطلب یہ پرابلم کے سلیوشنز میں سے ایک سلیوشن یہ بھی تو ہے کہ اگر تعدد ازواج کو ہم لیجیٹمیسی دے دیں ہماری سوسائٹی میں, ہم سمجھ جائیں, اور جو تھی, مطلب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا, یہ آج 2021 یہ بس یہ پیریڈ کا پرابلم ہے,
اگر آپ اینتھروپولوجسٹ کی سٹڈیز دیکھیں گے تو انسانی سوسائٹیز کو اینتھروپولوجسٹ نے جو سٹڈی کیا, جو کھود کے جو نکالتے ہیں, وہ اس کے اندر سے جو انفارمیشن ملی, اور پرانی اکراس سیویلائزیشنز, انڈیا سے چائنا, افریقہ سے لے کے ہم دیکھتے ہیں یوروپ تک, سب جگہ میں دیکھا گیا کہ انسانی سوسائٹیز میں تعدد ازواج, پولیگمی کامن تھا, کامن رول تھا یہ. ہاں, یہ ابھی کے پیریڈ میں یہ جا کر ہم دیکھتے ہیں انلیگل بن گیا ہے ایک طرح سے لوگوں کی نظروں میں. اور انلیگل بلکہ میں بتا دوں کہ آج بھی دنیا کے اندر نہیں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے مسائل ہوتے تھے, لیکن کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں شیخ دعا کریے کہ بچی کا رشتہ ہو جائے, شیخ کوئی رشتہ ہو تو بتائیے. اللہ کے نبی سے بھی دعائیں کرانے کے لیے لوگ آتے تھے, لیکن کوئی صحابی یہ دعا کرانے کے لیے نہیں آتے تھے کہ اللہ کے نبی ہماری بیٹی کے لیے دعا کریے کہ اس کا رشتہ ہو جائے. یعنی یہ جو پرابلم ہے رشتے نہیں ہونے کی, معاشرے میں بغیر نکاح کے لڑکیوں کے بیٹھے رہ جانے کا جو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ اصل میں اسی لیے پیدا ہوا کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد ایک شادی پر اکتفا کر رہے ہیں. اور آپ نے جو میرج بیورو کی بات کہی, ہمارے پاس ہمارے ناظرین کو دکھانے کے لیے ایک میرج بیورو چلانے والے حضرات کے کلپس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ یہ کرائسس کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں ہیں جو کنواری ہیں, مطلقہ ہیں, بیوہ ہیں, اور وہ شوہر کے انتظار میں, ایک مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کلپ میں ملاحظہ کریں. آج ہمارے ساتھ نعیم شیخ جو کہ اس میرج بیورو کے اونر ہے. السلام علیکم نعیم بھائی. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ دوسرے شادی کو لے کے لوگوں کے کیا اوپینین رہتے ہیں, لوگوں کی کیا رائے رہتی ہے, اس طرح کے رشتے آپ کے پاس آتے؟ دوسری شادی کے لیے اب یہ 4-5 مہینے میں مشکل سے 2 یا 3 ہی آئے ہیں. کنواری لڑکیاں جو بیٹھی ہے ان کے کافی رشتے کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس جمع ہے. اس میں لگ بھگ 100 کے قریب ہمارے پاس لڑکیوں کے ڈاکومنٹ ہیں, اور 8 یا 10 لڑکوں کے آئے ہیں. 100 لڑکیوں میں 8 لڑکوں کے رشتے آ رہے. ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی, انہوں نے بتایا بہت ہی اچھی طریقے سے. جزاک اللہ خیر. محترم ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بغیر نکاح کے بیٹھے رہنے والی لڑکیوں کی تعداد کتنی بڑی ہے. ذاتی طور پر میں بھی بعض ایک واٹس ایپ گروپ چلاتا ہوں نکاح کے, اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایک گروپ میں اگر 40 لڑکیوں کا بایو ڈاٹا آتا ہے تو اس میں سے ایک بایو ڈاٹا کسی لڑکے کا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ, اس کی گہرائی کو, اس کی سنگینی کو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنے موضوع کنٹینیو کرتے ہیں. زید بھائی, آپ یہ بتا رہے تھے کہ پرانے ادوار میں, پرانے زمانے میں کبھی بھی اس طرح کا کرائسس والی صورتحال نہیں رہی ہے, کوئی صورتحال ایسی نہیں رہی ہے کہ لڑکیاں اتنی بڑی تعداد میں ہوں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ہو. اس کے بارے میں صحیح بات ہے. دیکھیے, سمجھنے اور سوچنے والی بات کیا ہے کہ انسانی سوسائٹیز میں یہ چیز لیگل رہی ہے. کیا وہ لوگ سب بیوقوف تھے اور ہم ہی سے عقل مند ہیں یہاں پہ دنیا میں, کہ آج ہمارے اندر بہت بڑی اویئرنیس آ گئی, باقی سب ماضی میں جتنے سویلائزیشنز گزرے سب بیوقوف لوگ تھے, وہ لوگ سب امورل لوگ تھے, ان کے اندر کوئی مورالٹی نہیں تھی. کیا ایسی بات ہے حقیقت؟ بلکہ آج بھی ہم دیکھیں گے ویسا پرابلم نہیں ہے جیسے سوچتے ہیں. انڈیا, پوری دنیا میں آج بھی 58 ایسی کنٹریز ہے جس کے اندر پولیگمی لیگل ہے, 58. اور اس کے علاوہ 6 اور ایسی کنٹریز ہے جس میں مسلمانوں کے لیے لیگل ہے, اور باقی ایسی کنٹریز بھی ہیں جس کے اندر یہ ایک یعنی آپ بتا رہے ہیں کتنی 58 + 6 64 58 کنٹریز ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب ماننے والوں کے بغیر مذہب کی تفریق کے لیگل ہے, سب کے لیے لیگل. 6 کے اندر صرف مسلمانوں کے لیے لیگل. اور ہم دیکھتے ہیں اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں تو بعض ایسی کئی کنٹریز ہے جس کے اندر یہ جرم ہے, لیکن جرم کتابی طور پر ہے. پریکٹیکل طور پہ کیا چلتا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں کینیڈا کی, کہ کینیڈا کے اندر جرم ہے, لیکن 60 سال کی ہسٹری دیکھ لو, 60 سال میں کسی کو پولیگمی کے لیے, تعدد ازواج کے لیے, دوسری شادی کے لیے کسی کو سزا نہیں دی گئی. مطلب قانون بھلے ہی ہے لیکن وہ کتاب پریکٹیکل طور پر نہیں. تو مطلب کوئی پریکٹیکلی کرنا چاہے تو کرتے ہیں لوگ. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو نظریہ ہے لوگوں کا, وہ نظریے کے تعلق سے میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ لوگ اس بارے میں غور کریں. دیکھیں, ایک سمپل سی بات ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی مثال دے رہا ہوں. اگر مان لیجیے یہ پین ہے, اب یہ پین کا اگر بہت ڈیمانڈ آ جائے اور سپلائی لمیٹڈ ہے, یہ پرٹیکولر خاص ہم لوگ موضوع سے شفٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک بات تو ہماری یہ ہو گئی کہ ہمارا ہر معاشرے کے اندر ایک سے زائد شادی کا رواج رہا ہے. ہمارے زمانے میں بھی ہے, بہت حد تک ہے, بہت ساری جگہوں پر ہے. جی, اب ہم یہ دوسرا ایک موضوع ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی, تو یہ قلم ہے, اگر مان لیجیے اس کا بہت ڈیمانڈ ہے, سپلائی لمیٹڈ ہے, بنانے والا بس تھوڑی پین بنا پا رہا ہے, تو کیا ہوگا آپ بتائیے؟ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی, اس کی پرائز بڑھ جائیں گے کہ بھائی سپلائی تھوڑا ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اور اگر مان لیجیے ایسا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے, تو کیا ہوگا؟ ویلیو گھٹ جائے گی. اب آپ دیکھیے انڈیا میں ایک پرابلم جو چلتا ہے, دہیج کا پرابلم. آپ نے دیکھا کہ جب کنواری لڑکیاں بہت ہیں اور لڑکے ہیں محدود, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لڑکوں کے اندر ایک کامن ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے سے شادی کرنا ہے تو اتنا دہیج دوں گے.
تو شادی ہوگی. اور دہیج دینے والے لڑکی والے ہوتے ہیں. ہاں, دہیج کا پرابلم کامن ہے اس حد تک کہ آپ دیکھیے کہ NCRB کی رپورٹ کے اندر آیا ہے کہ صرف 3 سال کے اندر 24,000 سے زیادہ ڈاوری ڈیتھ رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی ہوئے کتنے ہیں؟ یعنی جہیز کی وجہ سے جو لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے, مار دیا گیا. دیکھو, مارنا وہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے کہ پہلے کہتا ہے کہ لے آؤ, بھیجتا ہے, بہت سارے دے دیتے ہیں, بہت سارے ایک بار دیتے ہیں, بار بار دیتے ہیں, بار بار مانگنے والے ہوتے ہیں. کئی سارے لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر ان کو کوستے رہتے ہیں, ان کو سن سن کے رہنا پڑتا ہے, سن سن کے رہ جاتی ہیں. بہت ساری ایسے ہیں جن کے ساتھ فزیکل ابیوز ہوتا ہے, مارنا پیٹنا وغیرہ ہوتا ہے. مارنے پیٹنے کا تو الگ معاملہ ہے. 3,48,000 رجسٹرڈ کیسز ایک سال کے اندر, جس کے اندر کرولٹی آف ہسبینڈ اینڈ ریلیٹیوز ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے. تو اس کے آگے کا سٹیج ہوتا ہے کہ وہ نہیں لا رہی, اب بولے بار بار لے آؤ, نہیں لا رہی, پھر آخر میں جا کر ڈاوری کی وجہ سے, دہیج کی وجہ سے اسے مار دیا جائے. یہ ایک لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. لیکن اس کے پہلے کے جو بہت سارے فگرز ہیں وہ سب ہمیں صرف امیجن کرنا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور کس حد تک ہو رہا ہے. سوسائٹی میں تو سب لوگ جانتے ہیں بات کو, ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ پرابلم کتنا بڑھ گیا ہے, دہیج کا پرابلم. اور وہ پرابلم کی وجہ سے کتنے سارے دوسرے پرابلمز ہیں جو کنیکٹڈ ہے اور جو سوسائٹی میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہیز کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں لڑکیاں زیادہ ہیں, لڑکے کم ہیں. نہیں, میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں, میرج کے لیے میرج کے لیے زیادہ, میرج کے لیے لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے میرج کے لیے کم ہیں. تو کیونکہ سپلائی زیادہ ہو گئی ہے اور ادھر ڈیمانڈ کم ہے, تو یہاں چیز کی ویلیو بڑھانے کے لیے اس میں جہیز کی ویلیو اور ایڈ کر دیتے ہیں. دیکھیے, یہ رپورٹس انٹرنیشنل طور پہ موجود ہے کہ جو کنٹریز کے اندر پالیگمی عام ہے, وہ کنٹریز کے اندر مہر کا سسٹم بڑھ جاتا ہے. ہاں, کہ بھائی آپ کو میری بچی سے شادی کرنی ہے, کتنا مہر دوں گے. وہاں پہ اپوزٹ بات ہونے لگتی ہے, اپوزٹ بات ہوتی ہے کہ کتنا مہر دوں گے. وہاں کے جو خطیب ہوتے ہیں, اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں, ان کو یہ لیکچر جیسے سعودی عرب وغیرہ میں وہاں کے علماء یہ سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا سا مہر جو ہے وہ کم رکھو تاکہ شادیاں ہو جائے لڑکوں کی. وہاں لڑکے پریشان ہیں شادی. یہاں پہ ہم لوگ یہ لیکچر دیتے ہیں کہ دہیج مت مانگو, وہاں پہ وہ لوگ یہ لیکچر دیتے ہیں اتنا مہر مت مانگو, تھوڑا آسان کرو, سب سے اچھا نکاح وہ ہے ایسرھا, آسان ہو. وہاں پہ وہ لوگوں کو وہ خطبہ دینا پڑتا ہے. وہاں پر وہ مہر کم کرنے پر خطبہ دیتے ہیں, ہمارے یہاں جہیز کو کم کرنے پر خطبہ دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر شادی کے لیے لڑکیاں زیادہ ہیں, لڑکے کم ہیں, اور وہاں پر شادی کے لیے لڑکے زیادہ ہیں اور لڑکیاں کم ہیں. تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری لڑکی سے شادی کر لیجئے, کیونکہ بہت سارے اس کے پاس پروپوزل ہیں, تو باپ یہ بولتا ہے ٹھیک ہے لڑکی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو جہیز بھی دیں گے ایک ویلیو بڑھانے کے لیے, کیونکہ ویلیو گھٹ گئی ہے, تو ویلیو بڑھانے کے لیے جہیز کی ویلیو بھی اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہے. تو یہ چیز کا خطیب لیکچرز تو دیتے رہیں گے اور دینا ہی چاہیے, لیکن اس کا جو نیچرل سلیوشن کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, جو پاس کی اتنی ساری سوسائٹیز میں چلتا آیا سسٹم, جو ہم نے دیکھا کہ آج انلیگل بنایا گیا, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سازش ہے, ایک بہت بڑا پلان ہے. کیا پلان ہے میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں اس پلان کو, وہ ایک اگلا پوائنٹ ہوگا. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ یہ چیز کے اندر ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ سارے پرابلمس کا نیچرل سولوشن کیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر کرنے سے جہیز ختم نہیں ہوگا, وہ کرتے رہیں, ہم تقریر کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں گے, اور الحمدللہ کچھ حد تک ختم ہوتا بھی ہے. لیکن جو نیچرل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ ہے, وہ نیچرل سولوشن, جو نیچرل سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کا رواج ہوگا, تو جہیز کے مسئلے کو روکنے میں ہم کو مدد ملے گی. آپ ایک بات بول رہے تھے کہ جہیز کے مسئلے سے بہت سارے مسئلے دیکھیے کیسا ہوتا ہے. جی جی, اب جہیز کی وجہ سے آپ بتائیے, کسی کو اگر ایک بیٹی ہوئی, اب اسے وہ کیلکولیشن کر رہا ہے کہ بڑی ہوگی نا, مجھے دہیج اتنا دینے کا ہے, 2 بیٹیاں ہو گئی, ابھی اتنا دہیج دینا ہے, تیسری لڑکی ہوگی, چوتھی لڑکی ہوگی, کیا کرتے ہیں لوگ آپ بتائیے؟ کئی بار ایک کے بعد دوسری میں کرتے ہیں, کئی لوگ تو پہلی میں ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ بتائیے؟ ابارشن کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ سیکس سلیکٹیو ابارشن کی وجہ سے انڈیا میں کیا حال ہو گیا ہے. آپ دیکھیے جو انفنٹ چائلڈ سیکس ریشیو ہے, پیدائش سے 6 سال کے درمیان, اس کے اندر ہر 1000 لڑکوں کے لیے 919 لڑکیاں ہیں. 919 یعنی کہ 81 لڑکیوں کا قتل ہو چکا ہے. ہاں, ہر 1000 لڑکوں کے لیے 919 لڑکیاں. اور وہ سب لڑکیوں کے قتل میں ایک بہت بڑی وجہ دہیج ہے. تو اگر دہیج کا پرابلم سالو ہو جائے تو ساتھ ساتھ میں آٹومیٹک طور پر فیمیل انفنٹیسائیڈ, فیمیل فیٹیسائیڈ, ابارشن کا پرابلم بھی, سیکس سلیکٹیو ابارشن کا بھی پرابلم آٹومیٹکلی سالو ہونے لگے گا. لیکچرز ہم دیں گے, نصیحت کریں گے لوگوں کو, مت کرو یہ مرڈر ایک ٹائپ کا, وہ سب کرتے رہیں گے, لیکن وہ چیز کا ایک نیچرل سولوشن کیا ہے, یہ ایک نیچرل نہیں. شریعت کا طریقہ بھی ہے نا کہ شریعت ایک طرف زنا سے روکتی ہے تو دوسری طرف جو اس کا الٹرنیٹیو ہے نکاح, اس کی طرف بھی ترغیب دیتی ہے. تو صرف تقریر کر کے یہ نہیں ہوگا کہ صرف نصیحت کر کے برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے, بلکہ نصیحت کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک حلال متبادل ہے, ایک حلال الٹرنیٹیو ہے, وہ بھی معاشرے کو دینا بہت ضروری ہے. محترم ناظرین, آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ہمارے اس پروگرام سے کہ دوسری شادی کا مسئلہ ہمارے معاشرے کا کتنا اہم مسئلہ ہے. اس کے ایک پہلو پر ابھی ہم نے گفتگو کی ہے, جہیز کے مسئلے پر. انشاءاللہ تعالی دوسری شادی کے اور بھی کون سے پہلو ہیں
کیوں اس مسئلے پر گفتگو کرنا ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں، آپ کے پاس ہمارے لیے کیا تجاویز ہیں، کیا مشورے ہیں، ضرور اس سے آپ ہم کو نوازیں۔ اگر آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، کمنٹ کر کے ہم کو اپنے مشوروں سے، اپنی تائید سے، اپنی تنقید سے نوازیں، تاکہ ہمارے لیے آسان ہو کہ ہم آپ کی نظر سے بھی مسئلے کو دیکھ سکیں، آپ کے مشوروں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ انہی باتوں پر ہم آج کے اپنی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کے دوسرے پہلوؤں پر بھی ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماج سے برائی مٹانے میں i+ TV کی مدد کریں، اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔